السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سیرین نے اپنا نصف دین مکمل کرنے کا اس وقت پختہ ارادہ کر لیا جب انہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی غلامی سے آزاد کر دیا اور انہیں اپنے کاروبار سے وافر مقدار میں نفع بھی ہونے لگا، کیونکہ سیرین تانبے کی دیگ بنانے کے بڑے ماہر کاریگر تھے۔ اپنی رفیق حیات بنانے کے لیے سیرین کی نظر انتخاب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی لونڈی صفیہ پر پڑی۔ صفیہ پری چہرہ، فرشتہ سیرت، زندہ دل، خوش اخلاق، خوش اتوار، دوشیزہ تھی۔ خواتین مدینہ میں سے جس نے بھی انہیں دیکھا مرکز نگاہ بنا لیا۔ مدینے کی دوشیزگان اور معمر خواتین میں برابر ہر دل عزیز تھی، لیکن امہات المؤمنین کو اس سے بہت پیار تھا، اور سب سے بڑھ کر صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو ان سے بہت زیادہ محبت تھی۔ سیرین نے امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے نہایت ہی ادب و احترام سے جھجکتے ہوئے ان کی کنیز صفیہ کا رشتہ طلب کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کنیز کے منگیتر سیرین کا اس طرح اخلاق و دین کے اعتبار سے جائزہ لینے لگے جس طرح ایک شفیق باپ اپنی بیٹی کے منگیتر کا جائزہ لیتا ہے۔ اس میں کوئی تعجب کی بات بھی نہیں، کیونکہ صفیہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اولاد کی طرح عزیز تھی۔ پھر وہ ان کے پاس ایک امانت تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیرین کا بڑی گہری نظر سے جائزہ لیا اور اچھی طرح اس کے حالات کی چھان بین کی۔ جن سے سیرین کے متعلق پوچھا ان میں سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی سر فہرست تھے۔ ان سے جب دریافت کیا گیا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، امیر المومنین، صفیہ کی شادی سیرین سے کر دیجئے، آپ اس سے کوئی اندیشہ نہ رکھیں۔ میں نے سیرین کو صحیح معنوں میں دیندار، با اخلاق اور خوددار پایا ہے۔ میرا سیرین کے ساتھ اس وقت سے رابطہ ہے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے معرکہ عین التمر میں کامیابی کے بعد 40 جنگجو قید کر لیے تھے اور انہیں غلام بنا کر مدینہ منورہ لائے تھے۔ جب انہیں تقسیم کیا گیا تو سیرین میرے حصے میں آیا۔ یہ میری سعادت ہے کہ اس جیسا وفادار شخص مجھے خدمت کے لیے ملا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیرین سے صفیہ کی شادی کی حامی بھر لی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مصمم ارادہ کر لیا کہ صفیہ کو اپنے گھر سے اس طرح شان و شوکت سے بیاہ کر دوسرے گھر روانہ کروں گا جس طرح باپ کے ویڑے سے دلہن کو رخصت کیا جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کے موقع پر ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا۔ اس سے پہلے مدینہ منورہ میں اس جیسی تقریب کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ اس تقریب میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کثیر تعداد میں شریک ہوئے۔ ان میں 18 بدری صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ نکاح کاتب وحی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا،
اور دلہا دلہن کے لیے خیر و برکت کی دعا کی، جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آمین کہی۔ 3 ازواج مطہرات نے دلہن کا بناؤ سنگار کیا اور بڑے چاؤ سے اس کو بیاہ کر دوسرے گھر رخصت کیا۔ اس مبارک شادی کے نتیجے میں ماں باپ کو اللہ تعالی نے ایک ایسا ہونہار لڑکا عطا کیا جو 20 سال کی عمر میں ایک جید عالم بن کر منصہ شہود پر نمودار ہوا۔ آئیے اس جلیل القدر تابعی کی داستان حیات کے بیان کا آغاز کریں۔ دوستو، محمد ابن سیرین کی پیدائش امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے 2 سال پہلے ہوئی۔ ان کی پرورش ایک ایسے گھرانے میں ہوئی جس میں تقوی، طہارت کی خوشبو کستوری کی مانند پھیلی ہوئی تھی۔ جب یہ خردمند نونہال عنفوان شباب کو پہنچا تو اس نے باچشم خود دیکھا کہ مسجد نبوی باقی ماندہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین ذی وقار سے بھری ہوئی ہے۔ اس نورانی محفل میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت ابو ہریرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے۔ ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے یہ اس طرح ان کی طرف لپکے جس طرح کوئی پیاسا میٹھے چشمے کی طرف لپکتا ہے۔ ان کے قرآنی علم، دینی فقہ اور فن روایت حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب سیراب ہوئے، جس سے ان کی عقل حکمت و عمل علم سے اور دل تقوی اور طہارت سے لبریز ہو گیا۔ پھر یہ خاندان اپنی نابغہ روزگار نوجوان کو اپنے ساتھ لے کر بصرہ منتقل ہو گیا اور وہاں مستقل رہائش اختیار کر لی۔ بصرہ شہر ان دنوں نیا آباد ہوا تھا۔ مسلمانوں نے امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے آخری دنوں میں اس شہر کی پلاننگ کی تھی۔ وہ اس دور میں امت اسلامیہ کی بیشتر ضروریات کو پورا کرتا تھا۔ یہ اسلامی لشکروں کی چھاؤنی بھی تھا اور ایران و عراق سے نئے اسلام قبول کرنے والوں کے لیے تعلیمی اور تربیتی مرکز بھی تھا۔ یہ شہر اس اسلامی معاشرے کی جیتی جاگتی تصویر تھا جو دنیاوی کاموں کو اس طرح سر انجام دیتا ہے جیسے اس نے ہمیشہ زندہ رہنا ہو، اور اخروی کاموں کو اس طرح نبھاتا ہے جیسے اس نے کل ہی موت کے منہ میں چلے جانا ہو۔ محمد ابن سیرین بصرہ میں اپنی نئی زندگی 2 متوازی راستوں پر چلتے ہوئے گزارنے لگے۔ انہوں نے دن کا نصف حصہ علم اور عبادت کے لیے مخصوص کر دیا اور دوسرا نصف کمائی اور تجارت کے لیے خاص کر دیا۔ جب طلوع فجر کا وقت ہوتا اور دنیا اپنے رب کے نور سے چمک اٹھتی تو یہ بصرہ کی مسجد کا رخ کرتے، وہاں خود علم حاصل کرتے اور دوسروں کو علم سکھلاتے۔ جب دن چڑھ جاتا تو وہاں سے سیدھے بازار جاتے، وہاں خرید و فروخت کرتے۔ جب رات کائنات پر اپنے پردے پھیلا دیتی تو یہ اپنے گھر کے ایک کونے میں اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے
اور پھر اپنی عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے رکوع و سجود میں چلے جاتے۔ قرآن مجید کی تلاوت بڑی ہی دارفتگی کے انداز میں کرتے اور رحمان و رحیم کی خشیت سے دل اور آنکھوں سے آنسو بہاتے۔ روتے روتے ان کی ہچکی بن جاتی، جس سے گھر والوں اور قریبی پڑوسیوں کو خطرہ لاحق ہو جاتا کہ کہیں یہ اسی آہو زاری میں اللہ کو پیارے نہ ہو جائیں۔ محمد ابن سیرین دن کے وقت خرید و فروخت کی غرض سے بازار میں چکر لگاتے ہوئے لوگوں کو آخرت بھی یاد دلاتے رہتے اور انہیں دنیاوی امور میں بصیرت اختیار کرنے کی تلقین بھی کرتے رہتے اور انہیں ایسی اچھی اچھی باتوں کی تلقین بھی فرماتے رہتے جو ان کے لیے اللہ تعالی کے ہاں تقرب کا باعث بنتی، اور لوگوں کے بہمی اختلافات سے الگ تھلگ رہتے۔ کبھی کبھی لوگوں سے مزاحیہ انداز میں بھی گفتگو کرتے، جس سے ان کے غمزدہ دلوں کو فرحت و انبساط نصیب ہوتی، لیکن اس سے لوگوں کے دلوں میں محمد ابن سیرین کی عزت اور وقار کی کوئی کمی واقع نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت اور وجاہت سے نواز رکھا تھا۔ ان کی زبان میں کمال درجے کی تاثیر ودیت کر رکھی تھی۔ جب لوگ بازار میں اپنے کاروبار میں مگن ہوتے، لیکن انہیں دیکھتے ہی وہ چوکس ہو جاتے اور ان کی زبان یاد الہی میں مصروف ہوتی تھی، تو انہیں دیکھ کر لوگوں کی زبانیں بھی یاد الہی میں مصروف ہو جاتی اور بے ساختہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہنے لگتے۔ محمد ابن سیرین رحمت اللہ تعالی کی عملی زندگی لوگوں کے لیے بہترین رہنما تھی۔ تجارت میں اگر دو صورتیں پیش آ جاتی تو آپ رحمت اللہ تعالی اسے اختیار کرتے جو دینی لحاظ سے سب سے بہتر ہوتی، خواہ انہیں دنیاوی طور پر کتنا ہی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑتا۔ محمد ابن سیرین رحمت اللہ تعالی دین کے اسرار و رموز کو سمجھنے اور حلال و حرام پرکھنے میں بسا اوقات ایسا موقف اختیار کرتے جو لوگوں کو بڑا ہی عجیب و غریب نظر آتا۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے ان پر جھوٹا دعویٰ کر دیا کہ محمد ابن سیرین رحمت اللہ تعالی نے میرے 2 درم دینے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے صریحاً اس سے انکار کر دیا۔ اس شخص نے کہا، کیا تم قسم اٹھاتے ہو کہ میرے 2 درم تمہارے ذمے واجب الادا نہیں؟ اس کا خیال تھا کہ اتنی حقیر رقم کی خاطر محمد ابن سیرین قسم نہیں اٹھائیں گے، لیکن آپ نے اسے جواباً ہاں کہا اور قسم اٹھا دی۔ لوگوں نے کہا، اے ابو بکر، صرف 2 درموں کے لیے آپ نے قسم اٹھا لی، حالانکہ آپ نے 40,000 درم محض شک کی بنا پر چھوڑ دیے تھے، جبکہ کوئی تاجر بھی شک کی بنیاد پر اپنا اتنا بڑا نقصان نہیں کرتا۔ محمد ابن سیرین رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، ہاں، میں نے قسم اس لیے اٹھائی، میں نہیں چاہتا کہ اسے حرام کھلاؤں، اور میں جانتا ہوں کہ اس انداز میں حاصل ہونے والے 2 درم اس شخص کے لیے حرام تھے۔ محمد ابن سیرین رحمت اللہ تعالی کی مجلس خیر و برکت، نیکی اور نصیحت کی مجلس ہوتی۔ جب ان کے پاس کسی کی برائی بیان کی جاتی تو آپ فوراً اپنی معلومات کے مطابق اس شخص کی اچھائی بیان کرنے لگتے۔ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالی نے دیکھا
کہ ایک شخص حجاج بن یوسف کو اس کی وفات کے بعد گالی دے رہا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، بیٹے خاموش رہو، حجاج اب اپنے رب کے پاس پہنچ چکا ہے۔ جب تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو تجھے اپنا ایک چھوٹا سا گناہ بھی حجاج کے بڑے گناہ سے بھاری دکھائی دے گا۔ اس دن ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، اس دن ہر ایک اپنے بارے میں سوچ رہا ہوگا کہ میرا کیا بنے گا۔ خوب اچھی طرح جان لو، اللہ تعالی قیامت کے دن اپنی عدالت میں حجاج سے ان لوگوں کا بدلہ لے گا جن پر اس نے ظلم کیے۔ وہاں ان لوگوں سے اسے بدلہ بھی دلایا جائے گا جنہوں نے حجاج پر ظلم کیا۔ دوستو، یہ بات بہت سوچنے والی ہے، پھر دہراتا ہوں، خوب اچھی طرح جان لو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی عدالت میں حجاج سے ان لوگوں کا بدلہ لے گا جن پر حجاج نے ظلم کیے۔ پھر وہاں ان لوگوں سے بھی حجاج کو بدلہ دلایا جائے گا جنہوں نے حجاج پر ظلم کیے۔ سنو، آج کے بعد کسی کو گالی نہ دینا۔ جب کوئی شخص تجارت کے سفر پر روانہ ہونے لگتا تو محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی اسے یہ نصیحت کرتے، میرے بھائی، اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنا مقدر حلال طریقے سے تلاش کرنا، میری یہ بات پلے باندھ لے، انسان کو ہمیشہ اس کا مقدر ہی ملتا ہے، اگر تم ناجائز طریقے سے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تو اتنا ہی ملے گا جتنا تیرے مقدر میں ہے، اس سے ایک ذرہ بھی زیادہ تم حاصل نہیں کر سکتے۔ محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی کے بنو امیہ کے حکمرانوں کے ساتھ حق گوئی اور بے باکی سے پیش آنے کے بہت سے واقعات مشہور و معروف ہوئے۔ آپ نے ہمیشہ ان کے سامنے کلمہ حق بلند کیا اور اخلاص کے ساتھ انہیں نصیحت کی۔ ایک مرتبہ بنو امیہ کے سردار، عراق و ایران کے گورنر عمر بن حبیرہ فیزاری نے محمد بن سیرین کو ملاقات کے لیے بلایا۔ آپ اس سے ملنے کے لیے اپنے بھتیجے کے ہمراہ چل دیے۔ جب وہاں پہنچے تو گورنر نے انہیں خوش آمدید کہا اور بڑی عزت و اکرام سے پیش آیا۔ تخت پر اپنے ساتھ بٹھایا اور بہت سے دین اور دنیا کے مسائل ان سے پوچھے۔ پھر دریافت کیا کہ اے ابو بکر، آپ اپنے شہر کے باشندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ آپ رحمت اللہ تعالی نے بغیر کسی لگی لپٹی کے ارشاد فرمایا، میں نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ ظلم ان میں ہر سو پھیلا ہوا ہے اور آپ ان سے غافل ہیں۔ اس بات پر آپ کے بھتیجے نے ان کے کندھے کی چٹکی لی۔ محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، سوال تجھ سے گورنر نے نہیں کیا بلکہ مجھ سے کیا، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ بلا شبہ یہ ایک گواہی ہے، جو اس کو چھپائے گا وہ گنہگار ہوگا۔ جب مجلس ختم ہوئی تو عمر بن حبیرہ نے اسی اعزاز و اکرام سے الوداع کہا جس طرح ان کا استقبال کیا تھا، اور محمد بن سیرین کی خدمت میں 3000 دینار کی ایک تھیلی پیش کی، جسے لینے سے محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی نے صاف انکار کر دیا۔ بھتیجے نے پوچھا، گورنر کا تحفہ قبول کرنے میں کیا حرج تھا؟ آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا،
اس نے مجھے یہ تحفہ اپنے خیال میں مجھے اچھا سمجھتے ہوئے دیا۔ اگر اس کے خیال کے مطابق میں اچھے لوگوں میں سے ہوں تو اچھائی کا تقاضا ہے کہ میں یہ تحفہ قبول نہ کروں۔ اگر میں اچھے لوگوں میں سے نہیں ہوں تو پھر مجھے یہ تحفہ قبول کرنے کا کوئی حق ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد بن سیرین کے صبر و استقامت اور صداقت کا امتحان لینا چاہا اور انہیں ایک کٹن مشکل میں مبتلا کر دیا، جیسا کہ بہت سے اہل ایمان صاحب عزیمت ایسے مراحل سے گزرتے ہوئے آئے ہیں۔ محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی نے ایک مرتبہ 40,000 کا ادھار تیل لیا۔ جب تیل کا ایک برتن کھولا تو اس میں سے انہیں ایک مرا ہوا گلا سڑا چوہا ملا۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے دل میں سوچا کہ تیل تو ایک جگہ کشید کیا گیا ہے، یہ نجاست صرف اسی برتن کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ اگر میں اس عیب کی وجہ سے بیچنے والے کی طرف لٹا دوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہی تیل دوسرے لوگوں کو بیچ دے۔ یہ سوچا تو سارا تیل زمین پر بہا دیا۔ اس سے انہیں بہت بڑا نقصان ہوا اور قرض ان پر چڑھ گیا۔ تیل والے نے رقم کا مطالبہ کیا، جو یہ ادا نہ کر سکے اس نے قاضی کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ قاضی نے آپ کو قرض کی ادائیگی تک جیل بھیج دیا۔ جب وہ ایک لمبی مدت تک محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی قید میں رہے تو داروغہ جیل ان کے علم و عمل، تقوی اور عبادت سے متاثر ہو کر کہنے لگا، جب رات ہو جایا کرے تو آپ اپنے گھر چلے جایا کریں، صبح کو واپس آ جایا کریں، آپ آزادی تک اس طرح کرتے رہیں، میں اس کا خود ذمہ دار ہوں گا۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، نہیں، اللہ کی قسم میں ایسے نہیں کروں گا۔ داروغہ جیل نے پوچھا، کیوں؟ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں اس خیانت پر آپ کا معاون نہیں بن سکتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ وصیت کی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے محمد بن سیرین غسل دے اور وہی میری نماز جنازہ پڑھائے، لیکن جب آپ فوت ہوئے اس وقت محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی قید تھے۔ لوگ حکمران کے پاس گئے کہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلیل القدر صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت انہیں سنائی اور حاکم وقت سے اجازت طلب کی کہ محمد بن سیرین وصیت کے مطابق ان کا جنازہ پڑھا لے۔ انہیں حکومت کی طرف سے اجازت دے دی گئی، لیکن محمد بن سیرین نے کہا، میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تم قرض خواہ سے اجازت نہیں لیتے۔ میں اس کے حق کی وجہ سے قید میں ڈالا گیا ہوں۔ قرض خواہ نے انہیں اجازت دے دی۔ آپ قید خانہ سے نکلے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی میت کو غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھائی اور پھر قید خانہ کی طرف لوٹ گئے۔ اپنے گھر والوں کو دیکھنے بھی نہیں گئے۔ محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی نے 70 سال عمر پائی۔ جب موت کا وقت آیا تو ان کے کندھوں پر دنیا کا بوجھ بہت کم تھا اور آخرت کا توشہ بہت زیادہ تھا۔ اس دور کی ایک عبادت گزار خاتون بیان کرتی ہیں، مروان محملی ہمارا پڑوسی تھا اور وہ بڑا شریعت کا پابند اور عبادت گزار تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو بہت غم ہوا۔ ایک روز میں نے اسے خواب میں دیکھا۔ میں نے کہا، اے ابو عبداللہ، تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے کہا، اللہ نے مجھے جنت میں داخل کر دیا۔ میں نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا، پھر مجھے اصحاب الیمین کی طرف بھیج دیا گیا۔
میں نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا پھر مجھے اللہ کے مقرب بندوں میں بھیج دیا گیا۔ میں نے پوچھا آپ نے وہاں کس کو دیکھا؟ اس نے کہا حسن بصری اور محمد بن سیرین کو۔ تو دوستو یہ تھے محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی، جن کی زندگی کے چند گوشے آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔